کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ دارالفتہ اہل سنت میں ایک بار پھر آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ ابتداً درود پاک کی فضیلت عرض کی جاتی ہے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، جو مجھ پر شب جمعہ اور روز جمعہ 100 بار درود شریف پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کی 100 حاجتیں پوری فرمائے گا، 70 آخرت کی اور 30 دنیا کی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے آپ کی کالز ہم شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ سوال سر یہ ہے کہ ماہ رمضان میں بیماری کی وجہ سے میرے روزے چھوٹ گئے تھے، تو ان روزوں کی ادائیگی کے اب کر سکتا ہوں؟ جی حضور کیا ارشاد فرمائیں گے؟ رمضان کے روزے چھوٹ گئے بیماری کی وجہ سے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، من کان منکم مریضا، کہ تم میں سے جو مریض ہو یا وہ حالت سفر میں ہو جی تو اس کو چاہیے کہ وہ اگر روزے نہیں رکھنا چاہتا تو شریعت نے اس کو رخصت دی ہے، ٹھیک ہے، لیکن جتنے روزے بیماری کی وجہ سے یا سفر کی وجہ سے ماہ رمضان کے رہ گئے ہیں جی جی تو دوسرے دنوں میں غیر رمضان میں اتنے روزے یہ رکھ کر گنتی کو پورا کریں گے۔ ٹھیک ہے، یعنی جتنے روزے رہ گئے ہیں اتنے روزے اب یہ رکھ لیں تو انشاءاللہ ان کی جو روزوں کی کمی ہے وہ پوری ہو جائے گی۔ اچھا اس میں مطلب تاخیر کرنا یا سستی کرنا قضا کرنے کے حوالے سے اس کا کوئی حکم ہے یا اس میں کوئی رخصت ہے؟ اس میں بھی دیکھیں یہ قضا اس اعتبار سے ہیں کہ شریعت نے ان کو رخصت دی تھی ٹھیک ہے، کہ جو مریض ہے یا سفر پر ہے تو شریعت نے اس کو رخصت دی ہے، ٹھیک ہے، وہ چاہے تو نہ رکھے۔ تو اب اس رخصت کے اوپر عمل کرتے ہوئے اگر کسی نے نہیں رکھے ہیں تو نہ رکھنے کی وجہ سے گناہ گار نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، لیکن جہاں تک ان کی ادائیگی کا تعلق ہے جی تو جی، اب ادا ہر آدمی کو چاہیے کہ اس کا فرض رہتا ہے، ٹھیک ہے، جس کا بھی فرض رہتا ہے، ماہ رمضان کے روزے جس پر فرض ہیں تو اس ٹھیک کا ہے، بھی فرض رہے گیا اگر وہ بیمار تھا، صحیح، تو اپنے فرض کو جلد از جلد ادا کرنے کی کوشش کرے، کیونکہ صحیح، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ یہی سوچتا رہے کہ اگلے رمضان آنے سے 2-4 مہینے پہلے رکھ لوں گا، لیکن اگلے رمضان آنے سے 2-4 مہینے پہلے ہی انتقال ہو جائے، صحیح، تو یہ فرض ابھی باقی ہے۔ صحیح، تو جب فرض باقی ہے تو ہر شخص کو کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے فرض کی جلد از جلد ادائیگی کریں۔ کر لے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے جیسے ہم دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہیں، اس ماحول کی برکت سے یا کوئی اور ایسا ذریعہ بن گیا کہ 20 سال کی عمر میں ہمیں یہ ہوا کہ رمضان کے روزے رکھنے چاہیے یا نماز پڑھنی چاہیے، اور اگر ہم اس کی حالت بلوغ 12 سال لیتے ہیں بالفرض تو اس پر 8 سال کے روزے باقی ہیں، تو دیکھا یہ جاتا ہے کہ اتنا کوئی ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں میں وہ نہیں پایا جاتا کہ یار 8 سال کے روزے ہیں یا اس طرف توجہ نہیں ہے، تو اس حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ جس طرح روزوں کا حال ہے یہی حال نمازوں کا ہے۔ جی جی، روزے تو سال میں 1 مہینے میں آتے ہیں، ٹھیک ہے، جبکہ نمازیں جو ہیں وہ روزانہ کی 5 نمازیں فرض ہیں۔ فرض ہے، تو جس طریقے سے بہت سارے لوگوں کو نمازوں کا ہوش نہیں ہوتا، اسی طریقے سے بہت ساروں کو فرضیت کا علم ہی نہیں ہوتا، یا علم ہوتا ہے تو اس طرف توجہ نہیں ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، حالانکہ وہ رکھنا چاہیں تو رکھ سکتے ہیں، جس طرح اگر ہم نماز پڑھنا چاہیں تو نماز پڑھ سکتے ہیں، اس میں اتنی دقت پریشانی والی بات نہیں ہے۔ صحیح، حالانکہ نماز کو چھوڑ کر بعد میں قضا کرنا یہ دقت والا معاملہ ہے، وقت پر ادا کرنا یہ بہت آسانی والا معاملہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو جس طرح نمازوں سے غفلت ہوتی ہے اسی طرح بہت ساروں کو روزوں سے بھی غفلت ہوتی ہے۔
تو روزے بھی قضا کرنے ہیں، نمازیں بھی قضا کرنی ہیں۔ ٹھیک ہے، جس کو جب بھی یعنی ہوش آیا یا اس طرف دھیان گیا، توجہ دلائی یا اللہ کی رحمت سے خود توجہ ہو گئی، تو اب اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ سب سے پہلے اس بات کو سوچے کہ اس کے کون کون سے فرائض رہ گئے اور کتنی مقدار میں رہ گئے ہیں۔ تو سب سے پہلے وہ اپنے فرائض کو ادا کرنے کی کوشش کرے۔ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جب نیکی کی طرف رغبت ملتی ہے تو بہت سارے لوگ جو ہے وہ فرائض کے ساتھ دیگر بے شمار نفلی کاموں میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ اچھی بات ہے کہ آپ جس قدر بھی نیکی میں مشغول رہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے شعور دیا تو اس وقت یہ سوچنا چاہیے کہ جو سب سے میرے اوپر پہلا فرض ہے وہ میرے کتنے رہتے ہیں، تو کوشش کرنی چاہیے کہ سب سے پہلے جو فرض ہے اس کو ادا کریں، چاہے وہ فرض روزے کی صورت میں ہو، چاہے وہ فرض نماز کی صورت میں باقی ہو، یا وہ حج کی صورت میں باقی ہو، یا زکوٰۃ کی صورت میں باقی ہو۔ تو بہت سارے لوگ یوں بھی ہوتے ہیں کہ مالی صدقات بہت زیادہ دیتے ہیں، لیکن ان کی بہت سارے سالوں کی زکاتیں رہ گئی ہوئی ہوتی ہیں، تو ان کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ پہلے فرض میں جو کمی ہے اس کمی کو پورا کریں، اس کو ادا کریں، اور اس کے بعد اللہ کی توفیق سے نفلی صدقات کی کثرت کریں، انشاءاللہ اس کے بھی ثواب کے حقدار ہوں گے۔ ماشاءاللہ عز و جل، بہت پیارا مفتی صاحب نے ہمیں ایک مفصل جواب عطا کر دیا، اور ظاہر جو پہلا سوال تھا اس کے تحت جو سوال بن سکتے تھے ہم نے وہ بھی کوشش کر کے شامل کیے، تاکہ اور بھی مدنی چینل کے ناظرین جو اس حوالے سے جن پر ماضی کے کئی سال کے روزے یا نمازیں باقی ہیں اس کی ادائیگی کی بھی صورت بھی بن جائے۔ جی اگلی کال لیں گے۔ سائیکل وغیرہ کے ساتھ نامدہ یا محمد یا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اسٹیکر وغیرہ ہم لگا سکتے ہیں یا نہیں لگا سکتے؟ جیسے موٹر سائیکل ہے وہ بھی اس طرح کی، اب اس کی ہیڈ لائٹ پر یا پیچھے والی لائٹ پر اس طرح کے مقدس نام لکھ دیتے ہیں، پھر اوپر بیٹھتے بھی ہیں نا تو وہ نام نیچے ہو گیا، ہم اوپر ہو گئے، اس طرح بے ادبی کا شبہ بھی ہوتا ہے، لیکن ارشاد فرمائیں اس حوالے سے۔ بعض صورتوں میں تو بے ادبی کا شائبہ ہوتا ہے، لیکن عام طور پر لائٹ میں آگے لگانے سے، ہیڈ لائٹ پر لگانے سے تو اس کو عرفاً بے ادبی سمجھا نہیں جاتا ہے، یہ تو بیٹھنے کے حوالے سے نہیں سمجھا جاتا ہے۔ لیکن موٹر سائیکل پر بالخصوص اگر اس طرح کے سٹیکرز لگائیں گے، لا الہ الا اللہ یا دیگر جو ہے وہ دینی کلمات، قرآن پاک کی آیات، تو اس میں بے ادبی کا شائبہ اگرچہ بیٹھنے کے اعتبار سے نہ ہو، دیگر بہت ساری صورتوں میں ہے، کیونکہ موٹر سائیکل جو ہے وہ کور نہیں ہوتی ہے، آپ جو ہے وہ اس میں کیچڑ میں جا رہے ہیں تو کیچڑ اڑ اڑ کر جو ہے وہ ان پر لگ رہی ہے۔ اسی طرح جب بارش ہوتا ہے تو روڈ جو ہے وہ گندے پانی سے بالکل جو ہے وہ پر ہو جاتے ہیں، تو وہ پھر آپ کا اسی تحریر کے ساتھ موٹر سائیکل جو ہے وہ اندر جا رہی ہے، تو اس کو لوگ بھی بے ادبی سمجھتے ہیں اور ہمیں خود بھی بے ادبی سمجھنا چاہیے۔ تو اسی صورت میں ایسی ترکیب نہیں ہونی چاہیے، نہیں لگانا چاہیے کہ جس سے بے ادبی کا شبہ رہے۔ تو بائک میں نہیں سمجھتا کہ ایسا محفوظ ذریعہ ہو کہ جس میں بے ادبی سے بچا جا سکے، تو اس پہلو کو مد نظر رکھتے ہوئے اس طرح کی سٹیکر یا اس طرح کی تحریر نہیں لکھوانی چاہیے کہ جس میں بے ادبی کا پہلو ہو۔ اچھا، ہیڈ لائٹ جو سامنے والی ہوتی ہے اگر اس میں ہم لگاتے ہیں اسٹیکر، تو جب لائٹ آن کرتے ہیں تو جو تحریر ہوتی ہے اس کا عکس تو پڑتا ہے، بعض اوقات یہ ہوتا ہے ایسا۔ اب محمد یا کوئی اس طرح کا مقدس نام لکھا اور جب اس کو آن کریں گے تو اس کا زمین پہ سایہ پڑنے کا وہ ہوگا۔ دیکھیں، جو جس قدر جتنا ادب کرے گا، جو جس قدر با ادب ہے اتنا با نصیب ہے۔ تو بہت سارے بے ادبی کے پہلو ہیں، یعنی ایک سایہ پڑنے کے اعتبار سے ہے، مٹی آنے کے اعتبار سے ہے، نجاست آنے کے اعتبار سے ہے، مٹی آنے کے اعتبار سے بہت سارے پہلو ہیں۔ تو ان سارے پہلوؤں کو مد نظر رکھتے ہوئے بائک کے اوپر اس طرح کے سٹیکرز نہیں لگانے چاہیے۔ جی ماشاءاللہ، بہت پیارا جواب ملا۔ جی اگلی کال لیں گے۔ دارالفتہ اہل سنت میں میرا یہ سوال ہے کہ مسجدوں میں دیکھا جاتا ہے موٹی موٹی دریاں پڑی رہتی، اور کبھی کبھار ڈاؤٹ ہوتا ہے ان موٹی دریوں میں نماز ہو گیا نہیں، تو مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ دریاں جو ہیں یہ کتنی موٹی ہونی چاہیے مسجد میں، یہ جواب فرما دیں۔ اگر موٹی دری ہو تو اس میں نماز پڑھنا کا یہ کیسا ہوگا، یہ بھی بتا دیں۔ چلیں، یہ تو دری کا ارشاد فرما رہے ہیں، تو کارپیٹ کا پھر کیا کریں گے؟ غالباً یہی ہے کہ
پہلی بات تو یہ ہے کہ موٹی دری ہونے سے نماز کے اوپر تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. صحیح. ہاں موٹی دری سے اگر ان کی مراد یہ ہے کہ وہ نرم ہوتی ہیں جس طرح کی کارپیٹ نرم ہوتے ہیں اور سجدے میں صحیح طور پر پیشانی نہیں جمتی ہے تو اس صورت میں حکم یہ ہوگا کہ اچھے طریقے سے پیشانی کو جمایا جائے اور اتنا پیشانی کو دبایا جائے کہ مزید نہ دبے. تو اس اعتبار سے تو موٹی دری یا قالین یا کارپیٹ کے حوالے سے مسئلہ ہوگا. ورنہ اگر ایسی صورت نہیں ہے بالکل وہ سخت ہے تو اس کے موٹی اور پتلی ہونے سے نماز کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑے گا اور نہ ہی کوئی اس کی مقدار ہے کہ اتنی پتلی بچھانی چاہیے اتنی موٹی بچھانی چاہیے. اصل بات یہ ہے کہ ارکان کی ادائیگی میں کوئی خلل آ رہا ہے یا نہیں. اگر ارکان کی ادائیگی میں خلل آ رہا ہے تب تو پتلی بھی ہوگی تو اسے منع کیا جائے گا اور اگر ارکان کی ادائیگی میں کوئی خلل نہیں ہے تو پھر موٹی اور پتلی کا کوئی معاملہ نہیں ہے. ٹھیک. یعنی بہت پیارا یہ بھی جواب ہمیں ملا کہ اصل تو ارکان کی ادائیگی ہے اور ظاہر نماز کی شرائط، نماز کے فرائض، نماز کے واجبات اور مفسدات وغیرہ جو بھی اس کے احکام ہیں سیکھنا ہم سب پر لازم ہے. خالی ایک سجدے ہی کا معاملہ نہیں ہے، اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے مسائل ہیں جس سے نماز فاسد بھی ہو جاتی ہے، واجب الاعادہ بھی ہو جاتی ہے. یہ سارا سیکھنا ہم پر ضروری ہے جبھی نماز ادا ہوگی، ورنہ بعض صورتوں میں نماز ہوتی ہی نہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ نماز ہی نہیں ہوئی اور ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ نماز ہو گئی. تو اس کا علم حاصل کرنا ضروری ہے، ہم پر فرض بھی ہے. نماز کے احکام کتاب اگر آپ حاصل کر لیں گے تو انشاءاللہ کافی حد تک آپ کو معلومات اس کی ہو جائے گی. جی اگلی کال لیں گے. جی یہ مسئلہ پوچھنا تھا کہ بچوں کی امی جو ہیں ان کے پاس ہونا ہے نصاب سے اوپر ہے اور ان کا حج کا پوچھنا تھا کہ ان پہ حج فرض ہوگا یا نہیں، کیونکہ اب جو ہمارے بچے ہیں وہ چھوٹے ہیں، جو بیٹی ہے وہ چھوٹی، وہ 1 سال کی ہے. تو پاکستان میں کیا مطلب ان کو چھوڑ کے ہمیں جانا ہوگا ہر حالت میں حج پہ یا بچوں کے بڑے ہونے کا انتظار کیا جا سکتا ہے؟ اس سلسلے میں رہنمائی فرمائیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس میں 2 مسئلے ہیں ان کے سوال میں. ایک مسئلہ تو استطاعت کے حوالے سے ہے، ٹھیک ہے، دوسرا بچوں کے چھوٹا ہونے کے حوالے سے ہے. تو صاحب نصاب سے اگر مراد ان کی یہ ہیں کہ صاحب استطاعت ہیں، یعنی ان کے پاس اتنے زیورات ہیں کہ اگر یہ زیورات یہ بیچ دیں تو اس صورت میں یہ حج پر خود اور اپنے محرم کو لے کر جا سکتی ہیں، وہاں کے اخراجات اور سب افورڈ ہو سکتے ہیں، تو واقعی یہ صاحب استطاعت ہیں. ٹھیک ہے. اور اگر جو ہے وہ ان کے خود کے اخراجات ہیں تو اس صورت میں حج تو ان کے اوپر لازم ہو جائے گا، لیکن اگر محرم کے نہیں ہیں تو پھر ان کے اوپر جانا واجب نہیں ہوگا. اور دوسری صورت میں اگر ان کی مراد صاحب استطاعت سے مراد وہ زکوٰۃ والا صاحب استطاعت ہونا مراد ہے، یعنی صاحب نصاب مراد ہے، تو پھر اس صورت میں ہر صاحب نصاب کے پاس اتنی رقم نہیں ہوتی ہے کہ جس سے اس کے اوپر حج فرض ہو جائے، کیونکہ صاحب نصاب تو 50,000 کی رقم بھی جس کے پاس ہوگی وہ صاحب نصاب اس سے کم میں بھی ہو سکتی ہے، یعنی 52.5 تولے چاندی کی مقدار کے برابر جس کے پاس رقم ہوگی، سونا چاندی ہوگا، زائد ضرورت جو دیگر زکوٰۃ کی شرائط ہیں وہ ساری پوری پائی جا رہی ہیں تو اس کے اوپر وہ صاحب نصاب ہو جائے گا. اور اب اس 50,000 یا 40,000 کی رقم حج نہیں ہو سکتا ہے. تو اگر صاحب استطاعت سے مراد صاحب نصاب ہے، زکوٰۃ والا مراد ہے، تو یہ مراد نہیں ہے. صاحب استطاعت سے مراد یہ ہے کہ اتنے پیسے ہوں کہ وہ وہاں پہ جا کر اپنے تمام معاملات، آنے جانے کے اخراجات، اپنے محرم کے اخراجات ہوں، تو پھر اس صورت میں ان پر جانا ضروری ہے. ایک پہلو تو یہ ہے. دوسرا پہلو ہے بچوں کے حوالے سے. اگر بچے ان کے اتنے چھوٹے ہیں کہ ان کے ساتھ نہیں لے کر جا سکتے اور ان کو یہاں چھوڑ جانے کی وجہ سے ان کے فوت ہو جانے یا ان کے ضائع ہو جانے کا خطرہ ہے، تو پھر اس صورت میں بھی ان کے اوپر حج فرض نہیں ہوگا. لیکن اگر بچے اتنے بڑے ہیں کہ پیچھے کچھ سنبھالنے والا بھی ہے اور وہ بچے جو ہے وہ ماں کے دودھ کے علاوہ غذا وغیرہ کھاتے ہیں اور ماں کے دودھ کے اوپر ان کی محتاجی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں ان کو پیچھے چھوڑ کر تب بھی حج پر جانا ضروری ہوگا. لیکن اگر بچے ایسے ہیں کہ جو
ماں کی دیکھ بھال کے یوں محتاج ہیں کہ اگر ماں چھوڑ کر جائے گی پیچھے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، یا ان کی غذا ماں کے اوپر ہی ڈیپینڈ کرتی ہے، یعنی ماں کا دودھ پیتے ہیں اور اگر وہ نہیں ملے گا تو بچہ ضائع ہونے کا خطرہ ہے، تو پھر ایسی صورت میں فرض نہیں ہوگا۔ ٹھیک جی، اگلی کال لیں گے۔ سوال یہ ہے کہ ماں پیو کی خدمت کیسے انسان کو کرنی چاہیے؟ والدین ماں کی خدمت وغیرہ کیسے کرنی چاہیے؟ والدین کی خدمت تو انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں کئی جگہوں پر والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی تلقین ارشاد فرمائی ہے۔ جی، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، جی، اور ہم نے انسان کو والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی وصیت کی، نصیحت کی یا حکم ارشاد فرمایا۔ جی، جی، اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدہ کی اس تکلیف کو بیان کیا کہ جو والدہ حمل کی حالت میں، بچہ جننے کی حالت میں اور پھر دودھ پلانے کی حالت میں جو اس کو کمزوری اور جو اس کو مشکلات پیش ہوتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو قرآن پاک میں بیان فرمایا۔ جی، تو اس سے ہی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ والدین اور پھر والدین میں بھی خصوصاً والدہ کا جو ہے وہ احترام اور اس کا مقام کس قدر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے، ان کے ساتھ بھلائی کرنے، ان کے ساتھ احسان کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ یہاں تک ارشاد فرمایا میرا حق مان اور اپنے والدین کا حق مان۔ جی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حق کے برابر والدین کا حق قرار دیا ہے۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ والدین کا کس قدر عظیم مرتبہ ہے، والدین کا کتنا بڑا حق ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حق کے برابر ان کو بیان فرمایا ہے۔ تو والدین دونوں، والدہ اور والد دونوں کا بہت عظیم حق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں جا بجا کئی مقامات پر جو ہے وہ ان کے حق کی تشریح فرمائی ہے۔ جی، تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ ان کی زندگی میں بھی والدین کا اب کس طرح حق، والدین کا ادب کرے، والدین کا احترام کرے، والدین کی ہر نیک اور جائز کام جس کا وہ حکم دیں اس کی اطاعت کرے، والدین کو اذیت نہ پہنچائے، والدین کے سامنے کوئی ایسا عمل نہ کرے کہ جو والدین کے لیے ایذا کا باعث بنے، ان کی خواہشات، جائز خواہشات کو ہر جائز طریقے سے پورا کرنے کی کوشش کرے، ان کے دل کو خوش رکھے، وہ جو جس جائز مقام چاہتے ہیں یا جو مرتبہ جائز اس کا چاہتے ہیں تو اس کو حاصل کرنے کی کوشش کر کے ان کا دل خوش کرنے کی کوشش کرے۔ تو یوں یہ زندگی میں جو ہے والدین کے حقوق ہیں، بلکہ فقہا نے، علماء نے تو یہاں تک بیان فرمایا، بلکہ احادیث پاک میں آیا کہ والدین اگر انتقال بھی کر جائیں تب بھی والدین کا حق ختم نہیں ہوا۔ ہر انسان کو چاہیے کہ والدین کے انتقال فرما جانے کے بعد والدین کے لیے استغفار کرے، بلکہ علماء نے یہاں تک فرمایا کہ اگر والدین کی قبر کے پاس سے گزرے تو بغیر فاتحہ پڑھے والدین کی قبر کے پاس سے نہ گزرے، ہر جمعہ کو والدین کی قبر پر جائے، والدین کے لیے کثرت سے استغفار کرتا رہے، جب نماز پڑھے، روزہ رکھے تو والدین کے لیے اصالہ ثواب کرے، والدین کا اگر کوئی قرضہ ہے تو اس قرضے کو ادا کرے، والدین کا اگر کوئی فرض رہ گیا ہے جیسے حج نہیں کیا تو ان کی جگہ پر حج کرے یا حج بدل کرائے، اگر والدین کے روزے رہ گئے ہیں تو ان کا فدیہ دے۔ تو الغرض ان کے انتقال فرما جانے کے بعد بھی والدین کا جو ہے وہ حق ہے اولاد کے اوپر، اور علماء نے فرمایا سب سے بڑا حق تو والدین کے انتقال فرما جانے کے بعد یہ ہے، یہ والدین کے اوپر احسان عظیم ہے کہ والدین کے انتقال فرما جانے کے بعد گناہوں میں مبتلا نہ ہو۔ کہ بندہ جب گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے تو اس کے گناہوں پر اس کے والدین مطلع ہو جاتے ہیں، ان کو اطلاع دی جاتی ہے، ان کو خبر ہوتی ہے، اور اگر وہ اپنی اولاد کو گناہوں میں مبتلا دیکھتے ہیں تو ان کو قبر کے اندر صدمہ پہنچتا ہے، اور اگر والدین جو ہے وہ مرنے کے بعد اپنے اولاد کی نیکیوں کو دیکھتے ہیں تو والدین کے چہرے خوشی سے ٹمٹما اٹھتے ہیں۔ تو
اب فرمایا کہ سب سے بڑا حق تو یہ ہے کہ اب مرنے کے بعد والدین کو تکلیف نہیں دے، یعنی گناہوں میں مبتلا، گناہ تو زندگی میں بھی نہیں کرنے، لیکن بالخصوص اس کا خیال رکھنا ہے کہ مرنے کے بعد اب قبر میں والدین کو تکلیف نہ پہنچائے، صدمہ نہ پہنچائے۔ یہ والدین کے لیے سب سے بڑا صدمہ ہے کہ انتقال کر جانے کے بعد بھی بچے کی طرف سے والدین کو صدمہ پہنچتا رہے۔ تو یہ سارے والدین کے حقوق ہیں، زندگی میں بھی حقوق ہیں، مرنے کے بعد بھی حقوق ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سے جب پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ سب سے زیادہ احسان کا حقدار کون ہے، تو ارشاد فرمایا تیری ماں۔ پھر سائل نے سوال کیا پھر کون؟ فرمایا تیری ماں۔ پھر سوال کیا پھر کون؟ فرمایا تیری ماں۔ پھر سوال کیا چوتھی دفعہ تو فرمایا تیرا باپ۔ تو اس پر علماء نے یہ فرمایا کہ والدین میں سے والدہ کا جو حق ہے، جو والدہ کی خدمت کے اعتبار سے جو ہے وہ والد کو فوقیت حاصل ہے، یعنی جب خدمت والا معاملہ ہے تو والدہ کی زیادہ کرے، اور جب تعظیم والا معاملہ ہے تو یہ باپ کی زیادہ کرے۔ یہ نہیں ہے کہ والدہ کی تعظیم نہیں کرے، لیکن یوں مثال دی ہے کہ جیسے والد ہے تو تعظیم کے لیے کھڑا ہو جائے، تو یہ تعظیم کے اعتبار سے والد کو فوقیت دینا ہے۔ جب خدمت کی بات ہو یا کچھ دینے کی بات ہو تو اس میں والدہ کو فوقیت دے۔ جیسے والدین میں سے پانی مانگا دونوں نے تو سب سے پہلے ماں کو پیش کریں، اور اسی طریقے سے اگر جو ہے وہ دونوں یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاؤں دبائیں تو والدہ کے پہلے پاؤں دبائیں، یعنی خدمت کے اعتبار سے والدہ کا درجہ زیادہ ہے۔ تو ان کے دنیا میں بھی حقوق ہیں، ان کے قبر میں بھی حقوق ہیں، اور پھر آخرت میں بھی والدین کے حقوق کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو جب یہ ساری چیزیں انسان ذہن میں رکھے گا تو پھر اس کو والدین کے حقوق اور والدین کی خدمت کا اندازہ ہوگا کہ والدین کتنے میرے محسن ہیں، کتنے بڑے میرے اوپر احسان کرنے والے ہیں، کہ جن کی وجہ سے جو بھی انسان جس مرتبے جس مقام پر پہنچتا ہے، آپ نے سنا ہوگا وہ یہی کہتا ہے کہ یہ میرے والدین کی دعا ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ کسی بھی مرتبے پر انسان جو ہے وہ پہنچتا ہے تو یہ اس کے والدین کی دعاؤں، والدین کی محنت، والدین کی خدمت ہی کا نتیجہ ہوتا ہے۔ تو اس اعتبار سے بھی انسان کو غور کرنا چاہیے اور والدین کا حق مانتے ہوئے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ اچھا، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے مفتی صاحب کہ ظاہر یہ سوال بن جائے گا، ویسے تو اس موضوع پر گھنٹوں گفتگو کی جا سکتی ہے، کہ اگر بالفرض والدین میں کسی وجہ سے لڑائی ہو جائے آپس میں جی، تو اس وقت اولاد کو آزمائش ہو جاتی ہے کہ اب وہ کس کی سائیڈ لیں۔ تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ والدہ کی طرف سے کہ بھئی والد صاحب کے ساتھ یہ کریں، یا والد صاحب کی طرف سے یہ ہوتا ہے کہ بھئی والدہ کے ساتھ ایسا کریں، تو اب اولاد کیا کرے؟ دیکھیے، والدین کے حق اپنی جگہ پر ٹھیک ہے، یعنی والدہ کا درجہ والد سے خدمت کے اعتبار سے زیادہ اپنی جگہ پر، لیکن اس درجے کے زائد ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جب والد اور والدہ کا جھگڑا ہو تو یہ ماں کی سائیڈ لے، یا پھر جو ہے وہ باپ سے بولے کہ آپ نے میری ماں کے ساتھ اچھا نہیں کیا، میں آپ سے بدلہ لوں گا۔ تو والدین میں اگر خدا نخواستہ آپس میں نا اتفاقی ہو تو بیٹے کو ہرگز کسی بھی ایک فریق کی سائیڈ لے کر دوسرے کو ایذا پہنچانا، دوسرے کو آنکھیں دکھانا، یا دوسرے کو برا بھلا کہنا، یا دوسرے کے درمیان جج بن کر فیصلہ کرنا کہ نہیں یہ صحیح ہیں یہ غلط ہیں۔ اولاد کو والدین کی اطاعت و فرمان برداری کا حکم دیا گیا، اولاد کو والدین کی نافرمانی سے بچنے کا حکم دیا گیا، فرمایا گیا یہ دونوں تیری جنت ہیں، یہ دونوں تیری دوزخ ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس اعتبار سے اولاد کو سمجھنا چاہیے کہ جو بچے والدین کی باہمی ناچاکی میں کسی ایک فریق کا ساتھ بن جاتے ہیں تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم والدہ کی سائیڈ لے رہے ہیں بالفرض کہ والدہ کے حقوق زیادہ ہیں۔ والدہ کے حقوق والد کو تنگ کرنے کے اعتبار سے، والد کو ذلیل کرنے کے اعتبار سے نہیں، خدمت اور فرما برداری اپنی جگہ پر، لیکن بے ادبی چاہے تھوڑی سی بھی کیوں نہ ہو، والدہ کی ہو یا والد کی ہو، یہ دنیا اور آخرت کی تباہی اور بربادی کا سبب بن سکتی ہے۔ تو لہٰذا ایسی صورت میں اولاد کو کسی کی بھی سائیڈ نہیں لینی چاہیے، اولاد کو اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ کہیں ایسے والدین کے جھگڑے میں یہ اپنی آخرت کو تباہ و برباد نہ کر دیں، بلکہ صلح کرانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ وہ چیزیں کہ جو جھگڑے کا باعث بنتی ہیں
ان کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ مدی چل کے ناظرین، بڑا حساس موضوع ہے والدین کے حوالے سے، ظاہر ہے اس کے تمام معاملات پر گفتگو تو ابھی نہیں ہو سکتی، البتہ کچھ کتابیں ہیں، بالخصوص امیر اہل سنت کا ایک رسالہ ہے سمندری گنبد، اگر آپ رسالے کو حاصل کر لیں گے تو اس میں کافی حد تک معلومات، فضائل وغیرہ آپ کو مل جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے والدین کی قدر نصیب فرمائے۔ اور ویسے بھی مفتی صاحب، جب آدمی خود باپ بنتا ہے یا جب کوئی ماں بنتی ہے تو اس کو اس وقت تو احساس ہو ہی جاتا ہے کہ والدین کی کیا اہمیت ہے اور ان کی کیا قدر کرنی چاہیے۔ اصل میں من حیث القوم ہمارا یہ ایک المیہ ہے کہ جب تک پریکٹیکل نہ ہونا تو اس وقت ہم سمجھتے نہیں ہیں۔ تو اس سے پہلے کہ والدین تو بنے نہ بنے، اب ایک شخص بنے کہ جب میں بنوں گا تو پھر مجھے پتہ چلے گا، تو جب بتایا جا رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرما دیا، خود رب کریم نے والدین کے جو ہے وہ حقوق بیان فرما دیا، اور یہ ارشاد فرما دیا کہ اپنے عاجزی کے بازو ان کے سامنے بچھا دے، اف نہ کرو۔ تو اللہ کے اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حکم پر، کے احکام پر عمل کرتے ہوئے والدین کا حق کو مانے، اور واقعی والدین کی قدر و قیمت کا اندازہ اس وقت ہی ہوتا ہے کہ جب بندہ اس مقام اور مرتبے پر آتا ہے، یا پھر والدین جیسی عظیم نعمت جب کھو جاتے ہیں ہم، چلی جاتی ہے دنیا سے، تو پھر اس وقت اس کے بعد جو ہے وہ صدمہ ہوتا ہے، اس وقت پتہ چلتا ہے کہ کتنی بڑی نعمت سے ہم محروم ہو گئے۔ اچھا، ایس ایم ایس بھی اس حوالے سے آیا کہ میرے ابو کی ڈیتھ یعنی ان کی وفات 2 مہینے پہلے ہوئی، اب مجھے ان کی نمازوں کا، روزوں کا اتنا کچھ پتہ نہیں ہے، تو اب میں ان کے ساتھ مطلب خیر خواہی کس حوالے سے کروں، نماز اور روزے کے حوالے سے؟ اس میں تو یہ ہے کہ عام طور پر پتہ ہوتا ہے کہ والدین نمازی تھے یا نہیں تھے، یا جو ہے وہ کتنے اوقات کے نمازی تھے، صحیح، تو ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے ان کی نمازوں کا جو ہے وہ حساب کیا جائے، یا پھر سیدھا آسانی سے یہ ہے کہ جو بالغ ہونے کی کم از کم عمر ہے یعنی 12 سال، اور پھر ان کی جو ٹوٹل عمر ہے تو 12 سال سے لے کر ٹوٹل عمر تک جتنے سال بنتے ہیں، اور پھر اس میں روزانہ کے اعتبار سے 6 نمازیں، یعنی 5 نمازیں جو ہیں وہ فرض ہیں اور ایک جو واجب وتر واجب ہیں، تو اس اعتبار سے 6، تو اس اعتبار سے جو ہے وہ فی نماز کا جو فدیہ بنتا ہے اس کو 6 سے ضرب دے کر وہ 1 دن کی نماز نکل آئے گی، اور اس کو اگر سال کے ایام سے ضرب دیں گے تو وہ 1 سال کی نمازوں کا فدیہ نکل آئے گا، مہینوں 30 دن سے کریں گے تو مہینے کا نکل آئے گا، تو اس اعتبار سے اگر فدیے کی ادائیگی کر دے تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے ان کے والد بری و ذمہ ہو جائیں گے۔ صرف نمازوں کا نہیں، روزوں کا بھی دیکھ لیا جائے، اگر ان کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی تھی، زکوٰۃ ادا نہیں کیا کرتے تو اس کو بھی دیکھ لیا جائے، اگر حج فرض تھا، استطاعت تھی لیکن نہیں کیا ہے تو اس کی جگہ پر، والد کی جگہ پر حج کر لیں یا حج بدل کروائیں، جتنے بھی فرائض ہیں ادا کریں۔ اسی طرح اگر لوگوں کے حقوق تھے یعنی قرض تھے تو اپنے مال سے ادا کر کے ان کو قبر میں راحت پہنچانے کا سامان کریں۔ تو جتنے بھی ان کے اوپر حقوق و واجبات تھے، صرف نماز نہیں، دیگر بھی حقوق و واجبات، ان سب کو دیکھتے ہوئے ان کی ادائیگی کی کوشش کریں۔ جی، بہت پیاری گفتگو اس موضوع پر ہو گئی والدین کے حوالے سے۔ جی، اگلی کال لیں گے۔ میرا نام شعیب حسن ہے اور میرا یہ سوال ہے کہ کیا بندہ ایک جگہ سے بیعت توڑ کر دوسری جگہ بیعت ہو سکتا ہے؟ جی، بیعت توڑ سکتے ہیں؟ دیکھیں، بلا وجہ شرعی تو بیعت توڑنا جائز نہیں ہے۔ صحیح۔ جب جامع شرائط پیر صاحب کے مرید ہیں تو اب انہی کے ہی مرید رہیں۔ صحیح۔ ایک جگہ پر مرید ہوتے ہوئے پھر دوسری جگہ مرید ہونا، تو صوفیہ یہ فرماتے ہیں کہ 2 پیروں کا مرید کبھی کامیاب نہیں ہوتا، ایک کشتی کے اوپر پاؤں رکھنا چاہیے۔ اور اگر جامع شرائط پیر ہیں تو پھر ہرگز، اگر کوئی شرعی وجہ نہیں ہے بیعت توڑنے کی تو ہرگز بیعت کو نہ توڑا جائے۔ ٹھیک جی، اگلی کال۔ میں محمد اسماعیل اتاری بورے والا سے بول رہا ہوں۔ میرا دارالفتا اہل سنت میں مفتی صاحب سے سوال ہے کہ 4 رکعات کے درمیانی اتحیات میں کتنا درود شریف پڑھ لیا جائے تو سجدہ سہو کرنا ہوگا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی درود شریف کتنا پڑھ لیا؟ اگر اللہم صلی علی محمد جو ہے کا لفظ بول دیا تو اس صورت میں سجدہ سہو لازم ہو جائے گا. ٹھیک. تو اس سے پہلے اگر پڑھا ہے تو سجدہ سہو لازم نہیں ہوگا. اچھا یہ جب کہ بھول کر پڑھا ہو. صحیح. اچھا سفر کے حوالے سے میسیج آیا ہے کہ اگر سفر میں ہم ایسی جگہ ہیں کہ جہاں نماز پڑھنے کی جگہ ہی نہیں مل رہی، اب ظاہر ان کے ذہن میں مسجد ہی ہوگا، تو اب نماز کیسے پڑھیں؟ دیکھیں اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ وضاحت ہونی چاہیے کہ جگہ نہ ملنے سے کیا مراد ہے. مسجد میں پڑھنا ضروری نہیں ہے، لیکن یہ مسجد کے ساتھ خاص نہیں ہے. خاص طور پر جو خواتین ہوتی ہیں جیسے بس میں ہیں یا ٹرین میں ہیں، تو عام طور پر جب بس رکتی ہے یا ٹرین رکتی ہے تو مرد حضرات جو ہے وہ باہر پڑھ کر آ جاتے ہیں. تو خواتین پھر جو ہے وہ مردوں کے درمیان ہوتی ہیں. تو شاید اس صورت میں بعض اوقات یہ آتا ہے کہ جو ہے وہ جگہ ہی نہیں ہے کہاں پہ پڑھیں. تو ایسی صورت میں بھی جہاں پہ بھی ہیں پردے کا اہتمام کرتے ہوئے یا جب بھی ٹرین رکے تو کسی سائڈ پر کونے میں، یا عام طور پر جائے نمازیں جو ہے وہ اسٹیشن پر جو ہے وہ بنی ہوئی ہوتی ہیں. اور اسی طرح جب کوچز وغیرہ پر سفر کرتے ہیں تو بھی جائے نمازیں ہوتی ہیں پیٹرول پمپ پر. تو وہاں پر کہیں پہ بھی جگہ ملے تو پردے کی حالت میں خواتین ادا کریں. اور مرد حضرات کو تو ویسے بھی ٹرین میں بھی بس میں بھی جو ہے وہ موقع مل ہی جاتا ہے. اچھا اذان ضروری ہوگی؟ جیسے دیکھیں وقت ہونا ضروری ہے. اور اگر یہ اذان دیں گے تو پھر تو اس صورت میں پھانسی چلی جائے گی. تو وقت ہونا ضروری ہے. جب وقت ہو گیا تو نماز ادا کر لیں. جی اگلی کال لیں گے. میں محمد صدام حسین گمبڑ سے بول رہا ہوں، ضلع کھیرپور سے. مجھے اصل میں سوال یہ پوچھنا ہے کہ میں کسی مسجد میں کام کروانا چاہتا ہوں، جیسا کہ ترقیاتی کام ہوتا ہے، کنسٹرکشن کا کام ہوتا ہے، تو میں وہاں پہ ظاہر نہیں ہونا چاہتا خود. میں کسی کو پیسے دوں اگر وہ کام کروائے تو اس کا قاری ثواب مجھے مل سکتا ہے؟ کیا فرماتے؟ جی بالکل، اس کا ثواب انہی کو ملے گا. ظاہر ہے کہ رقم یہی انویسٹ کر رہے ہیں، روپیہ پیسہ یہی دے رہے ہیں، ان کے پیسے سے کام ہو رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور ثواب عطا فرمائے گا. کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس کے اخلاص کے مطابق 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک عطا فرماتا ہے. تو خود کام کرنا ضروری نہیں ہے. یعنی یہ ذہن میں نہیں ہونا چاہیے کہ میں خود کھڑے ہو کر کام کرواؤں یا خود اپنے ہاتھوں سے کام کرواؤں گا تو تبھی اجر ملے گا، ورنہ تو پھر مسجد بنانے کا ثواب اس وقت ملتا کہ جب خود مسجد بناتا. تو ایسا نہیں ہے. جو مسجد کے لیے عطیات دیتے ہیں چاہے وہ خود بنائیں یا کسی سے بنوائیں تو اس صورت میں ان کو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے ثواب ضرور ملے گا. اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دعوت اسلامی کی ایک مجلس ہے خدام المساجد، یعنی جو مسجدوں کو بناتی ہے، اور ایوریج اللہ تعالیٰ کی رحمت سے روزانہ 2 مسجدوں کا ہے کہ یہ مجلس جو ہے کوششیں کر دنیا بھر میں 2 مسجدیں روزانہ بناتے ہیں. تو الحمدللہ اگر آپ چاہیں تو دعوت اسلامی کی اس مجلس سے رابطہ کر لیں. مسجد کا پلاٹ خریدنے سے لے کر اس کو اینڈ تک پہنچانے، یعنی اس کو بالکل تعمیر تک کرانے کے پورے پروسیس والا یہ سسٹم یہاں موجود ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ اس مجلس سے رابطہ کر لیں گے تو آپ کا یہ کام یوں آسان بھی ہو جائے گا اور ثواب تو ملے گا جس طرح مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا. پتہ بھی کسی کو نہیں چلے گا. یہاں تو یہ ہے کہ مجلس کا اکاؤنٹ نمبر لیں جی اور اکاؤنٹ نمبر میں پیسے ڈلوا دیں، پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کس نے ڈالیں اور آپ کی جو نیت ہے پوری بھی ہو جائے گی، مسجد بن بھی جائے گی. جی اگلی کال لیں گے. میرا نام محمد ساجد اور میرا سوال ہے کہ انسان قرآن پاک باوضو ہو کر پڑھتا ہے، جس طرح نماز انسان پڑھتا ہے پاک جگہ پر، اسی طرح قرآن پاک بھی پاک جگہ پر بیٹھ کر پڑھا جائے؟ یا بعض اوقات سردیوں میں ایسا ہوتا ہے کہ انسان بسترے میں بیٹھ کر پڑھتا ہے تو وہ بعض دفعہ پاک نہیں ہوتے، صاف نہیں ہوتے، اس طرح سے قرآن پاک بسترے میں بیٹھ کر پڑھنا کیا جائز ہے؟ کیا فرماتے؟ جی قرآن پاک جو ہے وہ پاک اور صاف جگہ پر بیٹھ کر پڑھنا چاہیے. نماز کے لیے تو شرط ہے جگہ کا پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا. البتہ یہ ہے کہ قرآن پاک ہاتھ میں ہے تو بالکل پاک جگہ پر بیٹھیں، ناپاک جگہ پر قرآن اٹھا کر نہ بیٹھیں. اور بلکہ فقہاء نے یہاں تک فرمایا کہ چلتے پھرتے قرآن پاک پڑھنا جائز ہے، اور بے وضو ہونے کی حالت میں بغیر چھوئے قرآن پاک کو چھوئے بغیر بھی قرآن پاک کی تلاوت کرنا جائز ہے. لیکن اگر کسی نجاست والے مقام سے گزرے
قرآن پاک کیا بلکہ ذکر و اذکار بھی کر رہا ہے تو اس کو موقوف کر دے، جب اس جگہ سے گزر جائے تو پھر ذکر و اذکار اور تلاوت کو کنٹینیو کرے۔ صحیح جی، اگلی کال۔ علی شیر فیصل آباد سے بول رہا ہوں۔ میں نے ایک گائے خریدی ہے اور ایک آدمی کو دی ہے۔ جب وہ فروخت ہوگی تو جو رقم میں نے خریدتے وقت دی ہے وہ پہلے لے لی جائے گی اور بقیہ رقم آپس میں برابر تقسیم ہوگی۔ کیا یہ درست ہے؟ اسلام یا فقہ اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ فقہ میں کیا فرماتے ہیں؟ فقہ اور اسلام کے احکام تو بہت آسان ہیں اور ان پر اگر عمل کیا جائے تو بالکل جو ہے وہ مسئلہ اور صورتحال واضح ہوتی ہے، لیکن بہت ساری چیزیں ہم خود مشکل بنا دیتے ہیں۔ جیسے یہی والی صورت ہے کہ اگر ہم گائے لی ہے تو آسان صورت یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ اس کو آدھا اس کو بیچ دیں، اور پھر جب بکے گی تو اس کو آدھا آدھا تقسیم کر لیں۔ اور اگر یہ صورت نہیں ہے تو پھر دوسری صورت جو بیان کی گئی ہے تو عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ یہ چرانے کے لیے دے دی جاتی ہے، کہ وہ اس کی خدمت کرتا ہے، جب بچے ہوتے ہیں تو پھر بچوں کو آدھا آدھا تقسیم کر لیا جاتا ہے۔ تو ایسی صورت میں اس کا حصہ نہیں ہو جاتا ہے، بلکہ وہ جو خدمت کرتا ہے وہ اس خدمت کی اجرت لینے کا حقدار ہوتا ہے، کہ وہ ایک اجارہ ہوتا ہے، لیکن یہ اجارہ فاسدہ ہے، یعنی ناجائز اجارہ ہے کہ اس میں اجرت بھی متعین نہیں ہے، تو اس صورت میں اجرت مثل دی جائے گی۔ تو ایسی صورت میں گائے تو گائے والے کی ہوگی اور وہ جتنے کی بھی بکے گی ساری قیمت اسی کی ہوگی۔ ہاں البتہ جس کے پاس رکھوائی ہے، جس نے خدمت کی ہے، تو وہ اس خدمت کی جتنی اجرت بنتی ہے اتنی اجرت لینے کا حقدار ہے، لیکن ایسا معاملہ کرنا ناجائز ہے۔ تو پہلے سے ہی طے کر لیا جائے کہ گائے جتنے کی بکے گی وہ ہماری ہوگی، اور آپ 2 سال 4 سال جتنے عرصے خدمت کریں گے آپ کو سالانہ یا ماہانہ اتنا دیا جائے گا۔ تو یہ صورت جائز بھی ہے اور آسان بھی ہے اور اس میں گناہوں سے بچت بھی ہے، اور اگر یہ طے کیے بغیر دیں گے تو پھر گناہ والی صورت اس میں موجود رہے گی۔ آخری ایس ایم ایس شامل کریں گے کہ میرے پاس یاسین شریف جو ہوتی ہے وہ پڑھنے کے لیے نہیں ہے، تو کیا میں کسی مسجد سے کسی مزار سے اس کو لے سکتا ہوں پڑھنے کے لیے؟ مساجد اور مزارات یا اس طرح جو پبلک پلیسز ہوتی ہیں، مقامات ہوتے ہیں، ان میں جو اس طرح کی چیزیں رکھی جاتی ہیں تو وہ وہاں کے لوگوں کے پڑھنے کے لیے رکھی جاتی ہیں، وہ بانٹنے کے لیے نہیں ہوتی ہیں۔ تو لہٰذا ان کو وہاں پر بیٹھ کر تو پڑھا جا سکتا ہے، لیکن ان کو گھر لے کر آنے کی اجازت نہیں ہوتی ہے۔ ہاں اگر کوئی ایسی جگہ ہے کہ جہاں پہ یہ معلوم ہے، معروف ہے کہ یہ رکھی اس لیے کہ کوئی بھی اس کو لے لے، جیسا کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں رسائل جو ہے وہ بعض مساجد میں رکھے ہوتے ہیں یا رکھے جاتے تھے کہ کوئی بھی آئے اس کو لے لے۔ رکھنے والے کا مقصود بھی یہ ہوتا تھا کہ لوگ اس کو اٹھا کر پڑھ لیں۔ اب اس میں بھی 2 صورتیں ہیں کہ اگر مقصود یہ تھا کہ اٹھا کر پڑھ لے تو پھر پڑھ کر رکھنا پڑے گا، اگر مقصود یہ ہے کہ کوئی بھی لے جائے تو پھر لے کر جانا بھی جائز ہوگا۔ تو یہی صورت سورہ یاسین کے جو ہے وہ اس کی کتابچے کی ہوگی۔ اگر تو وہ وہاں پہ پڑھنے کے لیے رکھا ہوا ہے تو وہاں بیٹھ کر پڑھا جا سکتا ہے، گھر لے کر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر بانٹنے والے مقام پر ہے یا ایسی مقام پر ہے کہ جہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے یا معروف ہے کہ جہاں سے جو بھی لے جائے تو اس کو اس کی اجازت ہوتی ہے، تو پھر ایسی جگہ سے لے کر جانے کی اجازت ہوگی۔ مدی چل کے ناظرین سلسلہ ہوا، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بہت اہم معلومات ہمیں حاصل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ آج کے سلسلے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، جو سنا ہے جو سیکھا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔ گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔